ایک زمانے میں سخت سردی تھی اور یہ وضو خانے میں گیزر لگے ہوئے تھے گرم پانی کے. مجھے کسی نے کہا کہ رات کو بعض طالب علم یہاں نہاتے ہیں. میں نے کہا وضو خانے میں کہا. خیر میں نے منتظمہ کو کہا انتظامیہ کو کہ طہارت خانوں میں گیزر لگا دو. طالب علموں کو تنگ کیوں کرتے؟ لیکن ایک دن میں باہر آیا جیسے اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، تو ایک طالب علم گرم پانی سے نہا رہا ہے اور بڑے سر کے ساتھ کوئی نغمہ بھی پڑھ رہا ہے. کپڑے اس کے اس سائڈ پر پڑے ہوئے. میں نے ایسے جھک کے آیا اور کپڑے اٹھا لیے. میرے کپڑے کہاں؟ جب دیکھا کہ کپڑے نہیں مل رہے، گولی کی طرح کمر میں دوڑ، اسی طرح بالکل جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. دن میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ یار جی بس توبے کا وقت آ گیا تھا. توبہ قبول ہونے کا وقت تھا. میرے باپ کی توبہ کبھی بھی یہ کام نہیں ہو. مولوی صاحب کو مذاقی تھا تو رات کافی بیت چکی، اب 12:30 بج رہے ہیں اور مولوی صاحب کو بیان مل گیا. یہ میرے عزیز ہے یہاں بیٹھے ہوئے مولانا نصیب صاحب، تو ہمارے ایک دوست ہے عزیز ہے ہمارے، وہ بھی جو سینے میں بات ہوتی ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے، چھپاتا نہیں ہے اس کو. تو مولوی صاحب کو جب 1:30 بجے اور 2 بجے خطیبوں نے اپنی تقریریں کی، آخر میں مولوی صاحب کو بیان دیا کہ آپ کا بیان ہے. تو اب لوگ اس طریقے پر جھوم رہے ہیں اور سوئے ہوئے. تو ایک آدمی نے اس قسم کا بم چھوڑا کہ خدا کی پناہ. یہ حضرت چونکہ موجود ہے آپ اس سے پتہ بھی کریں. تو ایک آدمی نے وہ زبردست قسم کا بارود جب اس نے چھوڑا، بارود چھوڑنے پہ مولوی صاحب نے شروع کیا تھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سامنے سے جواب آ گیا ڈر. مولوی صاحب چونکہ میرا عزیز ہے تو یہ حضرت بیٹھے ان سے پتہ کرو. تو مولوی صاحب نے کہا میں نے تقریر ابھی تک شروع نہیں کی ہے، پہلے سے تم لوگوں نے حرم بجانا شروع کیا. اس لیے مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے لگتا یہ ہے میری تقریر آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ ہمارے حضرت ایک سست آدمی کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے. تو بیر آ کے گرا نا، بیری کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا اوئے تو یہ میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دے. دوسرا ڈال ہی نہیں رہا. تو اتنے میں ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا، اس نے اس کو آواز دی بھائی جان ذرا کام ہے. وہ آیا کہہ رہا یار یہ بیر جو ہے نا میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دو. اس نے کہا کمبخت تو اتنا نہیں کر سکتا کہ بیر اپنے منہ میں اٹھا کے ڈال لے، اور اگر نہیں ڈالا جا رہا تھا تو مجھے بلانے کی کہ یہ جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو بولتا نا. تو وہ دوسرا بولا میں کیوں ڈالوں اس کے منہ میں بیر. کہہ رہا ہے میں لیٹا ہوا تھا، وہ ادھر آیا کتا میرے اوپر پیشاب کرنے لگا، میں نے اس کو بولا ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے اس کو بولا کہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا اب جب تو نے میرا کام نہیں کیا تو میں بھی تیرا کام نہیں کروں گا. کہتے تھے کہ مینا میں جو شیطان بنے ہوئے ہیں ان کے اندر حقیقتاً شیطان ہوتا ہے، وہاں جا کے تلاش کر لو. اب سارے کام مجھے تو نہ بتاؤ نا، کچھ تم بھی تحقیق کرو. وہاں جا کے پتھر توڑو دیکھو اندر ہے شیطان. اللہ کے بندے یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو روکا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی نہ کرو. تو وہ جگہ جو تھی اللہ نے قیامت تک باقی رکھی ہے. یہ نہیں کہ شیطان اندر کھڑا ہوتا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، میرے ایک دوست ہے بہت بڑا ماشاءاللہ بہت بڑا آدمی تھا، اور میرے خیال میں عہدہ بھی اس کا بہت بڑا تھا. پٹھان تھے، ہم کٹھے آ رہے تھے کنکریاں مارنے کے لیے. میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ ایسے کنکری مارنی ہے، ساتھ مارنی ہے، ایسے کھڑا ہونا ہے، کوئی بڑا پتھر نہیں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آئے تو رش تھا، وہ رش میں میرا ہاتھ چھوڑو آگے نکل گیا.
اب میں حیران کھڑا ہوں کہ بھئی وہ ہمارا خان کدھر گیا؟ دیکھا تو وہ تو شیطان کے اوپر چڑھا ہوا اور چپل نکال کے اس کو مارا. خوش تم نے ہم کو بہت خراب کیا, آج ہم تم کو نہیں چھوڑے گا. اچھا لوگوں نے سمجھا شیطان نکل آیا ہے, انہوں نے اس کو کنکریاں مارنی شروع کر. بہت زخمی ہو کے نیچے آیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار کیا کرے, بس شیطان کو دیکھا تو میں جوش چڑھ گیا. میں نے کہا شیطان تھا کہاں؟ تم خود شیطان. سنت کے خلاف کرو گے تو شیطان ہو نا. پھر اس بیچارے نے تو سارا زخمی ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے کہ مودی جی سے کہیں آپ ہماری اتنی فکر نہ کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. اچھے گورے چٹے ہو گئے آپ. پہلے تو آپ ہم سے بھی زیادہ سانولے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کون سا میک اپ استعمال کیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کوریا سے مشروم منگاتے ہیں آپ. ہمیں خوب پتہ ہے جو 70,000 روپے کا آدھا کلو آتا ہے وہ لگا لگا کے آپ گورے ہوئے ہیں تاکہ آپ دیکھنے میں اچھے لگ سکیں. آپ کا منہ ہو سکتا ہے سفید ہو گیا ہو, دل تو آپ کا روز بروز کالا ہی ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں علماء بیٹھے ہیں, ہم لوگ حدیث کوئی پڑھتے ہیں تو اس کی سند پوچھتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے, اس میں راوی کون ہے. تو یہ جو میڈیا ہے نا ہمارا, ماشاءاللہ اس کی سند حدثنی کذاب قال حدثنی دجال قال سمعت کذابا قال رأیت کذابا. جھوٹ در جھوٹ, جھوٹ در جھوٹ. ان میڈیا والوں کی تو بیوی ابھی ان کی بات نہیں مانتی. پوچھو, میرے بہت جرنلسٹ دوست ہیں اور مجھے تو یہ ترجمانی کے جو ایک ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے تو ملک بھر کے میڈیا والوں کو جھیلنا پڑتا ہے. اللہ کی پناہ. میں تو جب کبھی کسی سے ناراض ہوں گا تو اس کو بددعا دوں گا, اللہ کرے تم کو بورڈ کا ترجمان بنا دیا جائے. نہ رات میں سو پاتا ہوں, نہ کھانا کھا پاتا ہوں. ہر وقت کوئی نہ کوئی جرنلسٹ, ہر وقت کوئی نہ کوئی میڈیا والا. میں کبھی کبھی ان میڈیا والوں سے پوچھتا ہوں یار ایک بات بتاؤ آف دا ریکارڈ, تمہاری بیوی بھی تمہاری بات مانتی؟ مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہا تھا, تو اسی ہنسی مذاق میں میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں طلاق. اگر چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں طلاق. اب وہ کہہ تو دیا زبان سے, لیکن اب پریشان ہوا کہ یا اللہ میں کیسے ثابت کروں کہ میری بیوی جو ہے وہ چاند سے زیادہ حسین ہے. تو یہ تو بات ایسا لگتا ہے کہ طلاق پڑ گئی. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ حضرت مجھ سے ایسا کلمہ منہ سے نکل گیا ہے, تو کیا میری بیوی کو طلاق ہو گئی, میرے لیے حرام ہو گئی؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ نہیں نہیں, کوئی حرام نہیں ہوئی. تمہاری بیوی انسان ہے اور قرآن نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین صورت میں پیدا کیا ہے, قوام میں پیدا کیا ہے. لہذا کوئی بظاہر دیکھنے میں کیسی بھی ہو عورت, لیکن وہ چاند سے زیادہ پھر بھی حسین ہے, اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے, اس کو جو حسن عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا عطا فرمودہ ہے. بعض ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو لوگ آگے سے گزرتے ہیں, پھر ان کو شک پڑتا ہے میں نمازی سے آگے سے گزروں, پھر واپس آ جاتے ہیں. نمازی سے آگے سے گزرنے والا گناہ ختم کرنے کے لیے پھر واپس آتے ہیں. تو آپ لوگ اس کا نا بہت زیادہ خیال کیا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے آپ کو کہتے ہی رہنا بھی شور نہ کرو, خیال کرو, ایسا نہ کرو, بار بار کہنا. وہ ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی میکے گئی تھی, دن اوپر ہو گئے تو بیوی آئی نہیں. اس نے بیوی کو میسج کیا کہ کب آؤ گی. بیوی نے آگے ایک اور بات لکھ دی, کوئی بات بھی تھی. اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا تم یہ بتاؤ کب آؤ گی. اس نے پھر کوئی اور ایک بات ادھر لکھ دی. خاوے نے پھر پوچھا تم یہ بتاؤ آؤ گی کب. سمجھ آ رہی؟ باقی باتیں چھوڑو, تم نے آنا کب ہے. اس پر پھر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو ایک لطیفہ لکھا. انہوں نے کہا ایک شیر تھا جنگل میں, اس نے جانوروں سے کہا بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بھی کرو
اور اپنے ماتحتوں سے پوچھ گچھ بھی کیا کرو، اور یہ گڑبڑ کریں تو ان کی ٹھکائی بھی کیا کرو۔ ایک بندر تھا، اس نے خرگوش کو بلایا، ادھر آ۔ خرگوش مستیاں کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، مٹک مٹک چل رہا تھا، بندر نے کہا ادھر آ۔ خرگوش آیا، بندر سے خرگوش نے پوچھا تو یہ دس تو ٹوپی کیوں نہیں پائی؟ یہ پنجابی سب سمجھتے ہیں نا۔ بندر نے پوچھا بھائی تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ اس نے کہا جی میرے کان لٹکتے ہیں، لمبے ہیں، تو ٹوپی پہنتے ہو تو اتر جاتی ہے۔ اس نے ایک لگائی کس کے، چانڈ مار گیا، دفعہ ہو جا۔ دوسرے دن پھر جب بندر گیا تو یہ خرگوش کھیل رہا تھا، اس نے کہا ادھر آ۔ جی، اس نے کہا تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ اس نے کہا جی میں نے کل بھی تمہیں دسیا سی میرے کان لمبے نے، ٹوپی کھلوتی انہوں نے پھر کنڈا مٹ سٹی نس جا۔ بندر اتر ہوتا چلا گیا۔ کل پھر اس نے دیکھا کھیل رہا تو اس نے کہا تو ٹوپی کیوں نہیں پائی؟ انہوں نے کہا جی میں تمہیں کل بھی دسیا سی، پرسوں بھی دسیا ہے، میرے کان لمبے نے، ٹوپی کھلو، پھر چھنڈی ایک ہوتے۔ اس نے پھر ایک لگا دی۔ بندر بڑا پریشان ہے، کیا کرے؟ خرگوش بڑا پریشان، کیا کرے؟ اس خرگوش نے جا کر شیر کو شکایت لگائی۔ اس نے کہا جی آپ نے آرڈر تو دے دیا، ماتحتوں کا خیال کریں، جڑا میرا افسر ہے باندر روزانہ میری ٹھکائی کرتا ہے، اور مسئلہ ہے کہ تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ میں نے ایک دن اپنا عذر بتایا، پھر مار کھائی ہے، پھر عذر بتایا، پھر مار کھائی ہے، تیسرے دن کیوں پھر مار وہی کھا رہا ہوں۔ شیر نے کہا اچھا۔ اس نے بندر کو بلایا، بندر کو بلا کر کہا بھائی مارتے ہیں ماتحتوں کو لے کر، کوئی بہانہ تو ٹھیک ہونا چاہیے، تو ایک ہی بات پر ایک دن مارتا ہے پھر دوسرے دن مارتا ہے، اس طرح تو پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ مارو لیکن کوئی بہانہ ٹھیک ہو۔ اب دیکھو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، آپ خرگوش کو بھیجو کہ جاؤ سموسے لے کر آؤ، وہ سموسے لے کر آ، پھر پوچھو چٹنی لایا ہے؟ وہ جی نہیں، اس کو لگا دو ایک، چٹنی کیوں نہیں لایا؟ اگر وہ کہ جی لایا ہوں تو پھر پوچھو کون سی لایا ہے، دہی والی یا آلو بخارے والی؟ کہ دہی والی، پھر ایک لگاؤ، آلو بخارے والی کیوں نہیں لایا؟ اگر وہ لایا آلو بخارے والی پھر مارو، وہ تو دہی والی کیوں نہیں لایا؟ اس طرح مارتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اب شیر بندر کو سمجھا رہا تھا اور خرگوش چھپ کے سن رہا تھا۔ کل بندر نے خرگوش کو بلاؤ، کہا سموسے لاؤ۔ خرگوش گیا سموسے لے آیا، اب اس نے سموسے بھی لایا اور چٹنی لایا دہی والی، اور ساتھ چٹنی لایا آلو بخارے والی۔ اب کیسے ماروں؟ بندر نے پوچھا ہاں بھائی سموسے آ گئے؟ جی چٹنی آندھی آ؟ جی لے آیا ہوں، کیڑی آندھی آ؟ اس نے کہا جی میں دہی والی بھی لایا ہوں اور میں آلو بخارے والی بھی لایا ہوں۔ بندر نے ایک کماری ٹکا کے اس نے کہا تو ایک چھڑ تو 10 ٹوپی کیوں نہیں پائی؟